سے میری مراد برادر مکرم محمد مبشر مذکر ہے، وہ بھی تشریف لائے اور اپنے دلی جذبات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیدًا ومصلیًا اما بعد۔ شمع محفل معمار نسل نو حضرت مولانا محمد ناظم صاحب ندوی، مشفق اساتذہ کرام، مانان نظام اور میرے ساتھیوں، عجب سی کشمکش میں مبتلا ہوں کیا بتاؤں میں، عجب سی کشمکش میں مبتلا ہوں کیا بتاؤں میں، کہ دوسرا اپنے دل کا تم کو کیا سناؤں میں۔ سامعین کرام، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ انسانی زندگی تغیر پذیر ہے، ثبات صرف تغیر کو حاصل ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان زندگی کے مراحل منزل بہ منزل طے کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب منتقلی کے وقت بعض ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان دم وقت کھڑا رہ جاتا ہے، زبان گم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، خاص طور سے جب اسے مقام پر الوداع کرنے کا مرحلہ ہو جہاں انسان نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارے ہیں، جہاں اسے اپنے اساتذہ سے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار ملا ہو، جہاں کے پر نور فضا نے اس کے قلبوں کو نور اور دل کو سرور عطا کیا ہو، اور علمی ماحول نے اس کی فکری پرواز کو بلندی عطا کی ہو۔ محترم سامعین، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ ہماری زندگی کا وہی نازک موڑ ہے جہاں ایک جانب اس عظیم ادارے میں تعلیم کے مرحلے کی تکمیل کے بعد اپنے اس محسن ادارہ یہاں کے مشفق اساتذہ اور مربیانہ ماحول پر فدا کرنے کی گھڑی ہے جس کی وجہ سے دل اداس اور آنکھیں نم ہے، دوسری جانب اشیاء کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم علمی و فکری دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے رفع سفر کام رہے ہیں، اور وہاں کے علمی و فکری ماحول سے استفادے کے لیے اپنا علمی کشکول بھرنے کے لیے آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے ہیں اور دل میں آگ ہوئے اور تمنائیں لیے ہوئے ہیں اور بزبان شاعر کہہ رہے ہیں یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کر سب ہو جائیں گے۔ میرا یہ الوداع کرنا اپنے اندر دو متضاد چیزیں سموئے ہوئے ہیں، ایک طرف مجھ کو اس بات پر خوشی و شکر کا احساس ہوتا ہے کہ رب کائنات نے مجھے اپنے بندوں کی فہرست میں شامل کر کے تحصیل علم کے لیے قبول کیا اور 7 سالہ تعلیمی سفر کو بحسن خوبی تمام کیا، اور مجھے مسرت ہوتی ہے اس بات پر کہ میں اتنے سالوں تک مسلسل حصول علم کے لیے واسطے راہ خدا میں رہا۔ وہیں جانب آخر مجھے اس بات پر رنج بھی ہوتا ہے کہ اب یہاں کا یہ بابرکت و نورانی سلسلہ منقطع ہونے جا رہا ہے، نیز اپنے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ایک عرصہ دراز تک ساتھ رہنے والے ہم عصر و ہمدرد ساتھیوں کی جدائی پر مجھے صدمہ بھی ہوتا ہے کہ نہ معلوم اب ان سے کب کیسے اور کہاں ملاقات ہوگی۔ دوستو، اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنی قلبی جذبات اور احساسات کو کون سے الفاظ کا پیراہن پہناؤں اور اپنے والدہ کا تاثرات کا کیسے اظہار کروں۔ ایسا موقع ہے کہ یہاں بہت پر الفاظ و تعبیرات کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، یاد و غموں کا سیلاب ہے، قلب اداس و رنجیدہ اور آنکھیں نمکیدہ ہے۔ اس الوداعی محفل میں اپنی تعلیمی سرگزشت بیان کرنے کے لیے اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ اس فرحت و غم کے الوداعی تقریب میں میری حالت یہ ہے کہ حسن و ملال اور مسرت و شادمانی کے ملے جلے جذبات نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی، اور مادر علم کی جدائی پر دل میں کسک اور آنکھوں میں بہتے اشکوں کی لڑی ہے۔ مادر علم کی پرنور فضا، علمی ماحول اور اساتذہ گرامی کی شفقت و محبت کو داد و مبارکت دینے کی کھڑی ہے۔ محترم حضرات، اس بیابان علم میں میں نے اپنی حیات کے ساتھ بہاریں گزاری ہیں اور بفضل الہی آج اس منزل تک پہنچا ہوں۔ یقین نہیں ہوتا کہ آج میں 7 سالہ زندگی کے تکمیلے پر ہوں۔ ایسے موقع پر قلم کیا لکھے اور زبان کن کن کا شکر بجا لائے۔ رفیقان محترم، اس تعلیمی مرحلے میں اپنے معلمین کی بے لوث اور بیدار محبت، حسین طریقے درس و تدریس، تعلیم و تعلم، کتب خانے میں ورد گردانی، بزم فلاح دارین کے تحت بطور تحفہ دی گئی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے مختلف اسٹیج اور اس ادارے کی ثقافتی سرگرمیوں کو کیسے بھول جاؤں، کیسے فراموش کروں۔ ان اساتذہ کو جن کی عنایت و
مصطفی کو علمی انضباط اور مصروفیت مطالعے کی ترغیب دی، جن کے شب و روز کی علمی تقدوں نے زندگی کو دوچند کیا۔ بالخصوص مؤسس رئیس حضرت مولانا محمد ناظم صاحب ندوی، جن کی توجہ اتفاق نے مجھے صحیح منہج پر رکھا، اپنے آپ میں ایک مثالی عبقری منتظم ممتاز متبحر عالم دین مفکر و مدبر مردم کرو مردم ساز شخصیت ہے، جو ہر لمحہ طالبان علوم نبوت کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کہ حقیقی معنی میں دل دردمند فکر ارجمند رکھتے ہیں۔ مہد اسلامی کا تعلیمی معیار علمی امتیاز آپ ہی کی کاوشوں کا مرہون منت ہے، اور دو آب کا ایک پورا علاقہ علمی و فکری ترقی کے اعتبار سے آپ کا منت کش احسان ہے۔ آپ کی زندگی قوت فکر و عمل، ملی و قومی مسائل کے سنجیدہ حل، اصلاح معاشرہ اور قوم و ملت کی خیر خواہی اور دردمندی سے عبارت ہے۔ جیسا دارالدین اقبال نے کہا تھا، دم زندگی غم زندگی غم زندگی سم زندگی غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، تیری نشان قلندری۔ المحکم اسلامی اپنے محل حقوق کے اعتبار سے بڑی نہر کے کنارے ایک حسین منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کی تعمیر خوبصورتی اور نفاست کا حسین سنگم ہے، مگر جب حضرت مولانا محمد ناظم ندوی یہاں تشریف لائے تھے، اس وقت یہ گھنا خوفناک جنگل تھا۔ المہد الاسلامی کی شکل میں حضرت مولانا نے یہاں ایک پودا لگایا، اور پھر آپ نے اس رنگ شجر کو بہار کی روحانی جسمانی ظاہری و باطنی آبیاری فرمائی اور ترقی کے باب عروج تک پہنچایا، اور اپنی مسلسل محنت و جفاکشی کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے لیے فکر مند اور ہر طرح تعلیمی و تعمیری بیداری کے لیے کوشاں ہے۔ یہ محض علم کی چاہت رکھنے والوں کی آنکھوں کا خواب ہے۔ یہاں کے علم و ادب اور محبت بھری فضا کسی بھی دل کو چھو لینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں کی دینی واسطے تعلیم اور یہاں کے اساتذہ کی شفقتیں کبھی گھر سے دور ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ یہاں کے باصلاحیت معلمین پاکیزہ افکار، فکری اعتدال و توازن، بلند عزم و حوصلے کے حامل، حق کی حمایت اور ترجمانی اخلاقی و سماجی بگاڑ کے خلاف جد و جہد کرنے والے، تزکیہ نفس و قلوب کے لیے کوشش کرنے والے، بدعت و خرافات کے لیے خلاف زور آزمائی کرنے والے، اور اسی طرح کی خصوصی خوبیوں کے حامل اساتذہ کرام، صالح کردار کے پیکر مدرسین، قابل فخر اور قابل ستائش ہے، جنہوں نے مجھ جیسے نامعلوم کتنے طلباء کو سلیقہ و شعور سے بخشا اور زندگی میں آگے بڑھنے اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ ان مشفق اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ میرے یہاں تک پہنچانے میں میرے مربی، والدین محترم اور برادر اکبر مولانا محمد مبشر صاحب کی بے لوث محبت و مودت اور توجہ تربیت کا بھی اہم کردار ہے، کہ جنہوں نے اپنی تمام ضروریات پر میری ضرورت کو مقدم رکھا اور میری ہمت کو کبھی پست نہیں ہونے دیا، اور اس منزل تک پہنچنے میں میری ہر مشکل کو آسان کیا۔ حضرت مولانا محمد ناظم ندوی کے خوابوں کی تعبیر المحد الاسلامی کے ساتھ ساتھ دور میں مجھ ناکارہ کو خوش اسلوبی سے تراش کر خاک سے کندن بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور یہاں کی روح پرور فضا اور کے آگی ماحول نے میرے ارادوں میں گفتگی، فکر میں وسعت اور کشادگی، جذبات اور احساسات میں پاکیزگی، قلب و جگر میں درد و سوز اور حوصلے کو بلند اور واضح عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یقین اور کم عمل پہ ہم جہد مسلسل کے ساتھ فاتح عالم بننے کی جرأت اور حوصلہ عطا کرنے کے لیے محنت کی، مغربی تہذیب و تمدن کی فرسودگی، استعمال شدہ معاشرے کی تباہ کاریوں اور اس کی ہلاکت خیزی کو دستربان کرنے کی صلاحیت و قوت، صحرائی بگولوں، سمندری طوفانوں اور برقبات سے ٹکر لینے اور زمینی وقت پر تاریخ بن کر ابھرنے، اور اپنی نوک قلم سے ملت بیضا کی ترجمانی، زبان و بیان سے شرع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آشکارا کرنے کا انداز دلبرانہ، کردار طاہرانہ سے لیس ہو کر ہندوں کے نشے میں بالا کرنے کے لیے تند و جولا بن کر میدان عمل میں سباق قدمی کے ساتھ مجھے علم و معرفت کے جوہر سے مالامال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال کی زبان یہ بابر پر آیا، غبار آلودہ بند و نسل کے بال پڑتے رہے، انہیں مرغے حرم اٹھنے سے پہلے خودکشا ہو جا۔ الحمدللہ میری سعادت اور خوش قسمتی رہی کہ اس طویل عرصے میں اس ادارے کے مشفق اساتذہ نے علوم و فنون، تاریخ و سیر، فکر و ادب سے آراستہ و پیراستہ کیا، پھر چاہے بزم فلاحی دارین کے اسٹیج یا اللہ عربی کے پروگرام، بزم سلیمانی ہو یا بزم جوہر، شعر و ادب کی محفل ہو یا بیت بازی کی مجلس، تمام پروگراموں میں بطور مشاہد شرکت کی، اور بفضل الہی سوائے چند مسابقوں کے تمام مسابقات میں پوزیشن حاصل کی، اور مفتی اسلامی کے اس اسٹیج کا فیض ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مہمان گرامی حضرت تشریف لائے، مجھے ان کے سامنے آپ کی زبان میں تبلیغ کرنے پر پسند کیا گیا۔ انہوں نے
تقریر سے خوش ہو کر میرے لیے بطور انعام صفر کا اعلان کیا۔ یہ سب اس ادارے کا فیض ہے، یہاں کے مؤسس و رئیس گرامی کی محنت ہے اور اساتذہ کرام کی نگرانی ہے اور تربیت کا اثر تھا۔ اس اجتماعی اتحاد سے سالانہ ہر سال اعلیٰ امتیاز کے نمبرات سے کامیابی کا شرف حاصل کیا۔ یہ سب فضل الہی اور میرے اساتذہ کرام کی کرم فرمائی ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھرتے ہو۔ لیکن جہاں برسوں کے یادوں کے چھوٹ جانے کا غم ہے، وہیں ایک عظیم علمی اور تعلیم کا درستہ کے پالے کی خوشی بھی ہے۔ ایک ایسی کیفیت میں گرفتار جسے نہ صرف غم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، نہ خوشی سے۔ دل کی دو متضاد حالتیں ہیں، ایک تقریب کی برہم زنی کرتی ہے تو اس سے تعمیر کی نشائیں۔ اے اللہ میری عزت میرا بخش تھی جس سے ہم اشک چھلکاتے فدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً اس وقت تو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں جب پہلی بار ہم نے یہاں قدم رکھا تھا، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو دل میں مسائل میں اس مادر علمی نے داخلہ لیا تھا۔ یہاں کے چشمے صافی سے ایک تشریف کرنے کے لیے تعزائم لے کر یہاں آئے تھے۔ جب یہاں کے علمی ماحول تربیتی فضا کو اپنے تصورات سے بڑھ کر پایا تو خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم نے اس مدرسے کی بیش فضاؤں مشکبار ہواؤں سے اپنے مشاہی جا کو معطر کیا، کتاب و سنت کی فیاض لہروں سے اپنے آپ کو سیراب کیا۔ آج یہ وقت ایسا ہے الوداع کہتے ہوئے زبان بند ہو جاتی ہے، قلب خشک ہو جاتا ہے، دل سے آگ نکلتی ہے، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہم اسے الوداع کہیں تو کیسے کہیں؟ بالقدر علم و عرفان کی جدائی اور اس دانش ادائی حکمت کو الوداع کہنے کی تصور ہی سے دل کاپ اٹھتا ہے، جذبات میں تلاقی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں خانے کی ترتیبات، بہر کی بزم کے جام و ثبوت، علمی و فکری دروس، اساتذہ کرام اور خلوص نصیحتیں، یاروں کی محفلیں۔ آج اس محفل کو چھوڑتے ہوئے دل میں کس طرح کی کیفیت ہے، آنسو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ ایسے موقع پر اپنے تمام اساتذہ اور وحد سے وابستہ ہر فرد کی خدمت میں محبت کی سوغات پیش کرتا ہوں اور دانستہ یا نادانستہ طور پر مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ان کے لیے معافی کا طلبگار بے اشبار پر رخصت ہوتا ہوں۔ ایک دن کہنائی تھا ایک دوسرے کو الوداع، ایک دن کہنائی تھا ایک دوسرے کو الوداع، آخرش مذکر جدا اخبار تو ہونا ہی تھا۔ اور یہ گھر میرا گلشن ہے گلشن کا خدا حافظ، اور یہ گھر میرا گلشن ہے گلشن کا خدا حافظ، اللہ نے دیوا مجھے من کا خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ برادر مکرم محمد مذکر کی مادر علمی المہد الاسلامی میں گزاری ہوئی اس 7 سالہ زندگی کی رودات بیان کرنے کے بعد دعوت ہے عزیزاً عبدالقادر مانکوں کو کہ وہ بھی اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ سنگ میں قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگاہی سے دل منور کر دیا، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گمشدہ راہ کو گویا کہ راہنما کر دیا۔ چشمہ فیض اور دست فارس سے جب چھو گئی، ہم کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ دے جزا اللہ ان باغبان علم کو جنہوں نے گنجوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ خاکۂ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، یوں سجایا ہم کو آپ نے کہ برتر کر دیا۔ صدر محترم، اساتذہ گرام، معزز مہمانان اور رفقاء اعزاز، آج کی یہ محفل خوشی و غم کے ملجل جذبات سے عبارت ہے۔ ایک جانب مادر علمی کو الوداع کہتے ہوئے دل تڑپ رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور آنکھیں نم ہیں، لیکن دوسری جانب خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ نے اپنی شب روز محنتوں سے ہمیں علم کی خوشبو دے کر معطر کر دیا، اور آج ہم فکر و فن کی عظیم دانشگاہ دبستان شبلی اور اہل صفا کا مقصد ندوۃ العلماء کے لیے پابندگار ہیں۔ پوچھو نہ کیفیت کیا چہرے کی ہو رہی ہے، ایک آنکھ ہنس رہی ہے ایک آنکھ رو رہی ہے۔ رفیقان درس، ہمارے امہات جہاں سے ہمیں انسانیت ملی
شعور و آگاہی ملی، تہذیب و حکمت اور علم و فن کی دولت ملی۔ اس درسگاہ کے فیض باصفا سے اخلاقی بلندی، ایثار و ہمدردی، سوز و گداز اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ملے۔ فکر و فن کے اسی مرغزار سے عزائم و حوصلوں پر شعور و خیال اور وجدان کو نئی بلندیاں میسر ہوئی۔ قوم ملت اور دین مدین کی بیروز خدمات کے جذبات نے یہیں سے عنایت لی اور بہت کچھ گزر کرنے کا حوصلہ ملا۔ لیکن آج اس درسگاہ کو الوداع کہتے ہوئے اور جدائی و فراق کے خیال سے ہی دل بسم مسترد ہوا جاتا ہے۔ نہ سکت ہے سب سے غمگین، نہ مجال عشق باری، یہ عجیب کیفیت ہے نہ صبح ربیع قراری۔ رفیقان مکرم، آج ہم احسان مند ہیں رئیس معہد استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد یاسین ندوی کے، جن کا ایک لمحہ ہمارے لیے آب حیات سے زیادہ کارگر اور زودگذر ہے، اور جن کی فیاضی اور فراخ دلی ہر زاویے سے بات سوا کی طرح عام اور ہر کس و نقص پر ابر کرم بن کر برستی ہے۔ آپ کی زندگی ہم تشنگان علوم نبوت کے لیے مشعل راہ ہے۔ زبان و بیان آپ کے اس احسان عظیم کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے کہ آپ نے اپنے خوشا چیزوں میں شامل کر کے اقوال نبی کا گردیدہ بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم حدیث و ادب آپ کی روح اور فہم و فراست اور ذکاوت و ذہانت، حفظ جان، فصاحت و بلاغت، آپ پر نظام اور تناقض و سراست، انگشت بدندہ، آپ کی باوقار شخصیت، اعلیٰ دماغی، بلند بازی کا حسین زنگم اور علم و تقوی، زہد و ورع، اخلاص و للہیت اور جود و سخا کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کی جدائی ہمیں بےکل کر رہی ہے، کثیر ہجرے سے ہم نالا ہے۔ تیری آغوش میں پرواز کی طاقت ملی مجھ کو، تیری چوکھٹ میں بے پایا حوصلے کی ہمت ملی مجھ کو۔ اسے کہتے ہیں عزت، ہاں وہی عزت ملی مجھ کو، تیرے ہی فیض سے اسلام کی دولت ملی مجھ کو۔ اے ماہد جیانم، تمہاری محبتوں کو سلام، مستقبل میں تیری یاد سے میرے دل کے نیام خانے ہمیشہ روشن رہیں گے۔ تمہارے تصور کی خوشبو ہر لمحہ میرے ساتھ رہے گی۔ اے خزینہ علم و ادب کے ساتھیوں اور اے محبت کے کشاؤں، تمہاری محبت میں آج زبانیں دل درز رہی ہے۔ فراق و جدائی کی سوزش سے دل پگھل رہا ہے، جس کی تریاقی کے لیے ایک رویدار نغم سنا رہا ہے تاکہ دل حزین کے لیے کچھ سامان راحت ہو، لیکن افسوس سکون نہ مل سکا احوال دل سنا کر بھی۔ میری ابتدائی میرے لیے باعث فخر و سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میری بسم اللہ سے ناظرہ اور حفظ تدبیر تک کی تعلیم اسی ادارے میں ہوئی، اور میں نے معہد اسلامی کے موقع اور مالناز استاد والد محترم قاری عبدالرحمن سعادتی قرآنی کی محبت بڑی آغوش میں اپنا علمی سفر شروع کیا، اور میری دینی اور اصلی تعلیم کا محور مرکز معہد اسلامی ہی ہے۔ میری ابتدائی ناظرہ و حفظ تعلیم کی تکمیل کے بعد معہد اسلامی کے معلم استاد جن کے آواز میں سلاست اور روانی، حلاوت و شیرینی، ترکیبی حسن، انداز میں جاذبیت و کشش ہے، جن کا نام ہے نامی اسم گرامی الشیخ قاری محمد لقمان قاسمی، جن کے پاس الحمدللہ 2 سالہ تجوید و قرات کی تعلیم اعلیٰ نمرات سے حاصل کی۔ الحمدللہ میرا مادر علمی جہاں اپنی دینی تعلیم کے اعتبار سے مقبول ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عصری تعلیم میں بھی اعلیٰ مقام اور فائز ہے۔ یہاں پر میں نے عربی تعلیم عالیہ ثالثہ تک اور عصری تعلیم کے آغاز سے انٹر تک کی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ BCC اور ٹیکٹل سی کمپیوٹر کورس بھی کیا۔ بس مفلا ادارے کے تحت منعقد ہونے والی ادبی محفلوں سے میرا اندر ذوق پروان چڑھا، اور تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو حضرات اساتذہ کی نگرانی میں اجاگر کیا۔ معہد اسلامی کی ادبی، دینی اور تعلیمی ماحول سے خوشا چینی کے بعد اب تعلیمی زندگی کا اگلا سفر طے کرنے کے لیے ندوۃ العلماء کی طرف قابل کام ہوں۔ میری زندگی کے مقاصد میں دینی اور قومی خدمت کرنے کا جذبہ، تمنا یہ ہے کہ اپنے معہد اسلامی کے افکار و نظریات کی روشنی میں خدمت انجام دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس کی تمنا کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں شکر گزار ہوں ان تمام اساتذہ کا جنہوں نے مجھ پر عنایت فرما کے اس لائق بنایا۔ آج تک میری ہر چھوٹی بڑی کامیابی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اپنے
اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ میرے پہلی جماعت کے استاد ہوں یا میرے اعلیٰ تعلیم کے، کیونکہ اگر مجھے پہلی جماعت میں ہی صحیح تعلیم نہیں دی جاتی تو میں اپنی آج تک کی تعلیم کے قابل نہیں بن پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے تمام معزز اساتذہ کی ہر شے سے حفاظت فرمائے، انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں ان کی ہر محنت اور خدمت کے بدلے دنیا و آخرت میں جزا عطا فرمائے، انہیں شاید شان بہترین نعمت بدل عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام عالیہ اساتذہ کے ساتھی اور دیگر ساتھیوں سے معافی کا خواستگار ہوں کہ میری طرف سے کوئی قولی فعلی تکلیف آپ کو پہنچی ہو تو للہ آپ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین کی خدمت کے لیے دیر کا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اشیاء کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اگر ہم سے کوئی ضرر تم کو پہنچا تو ناراض ہونے کی کوشش نہ کرنا، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھرا کر ملیں گے، اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم، عبد القادر کے قلبی احساسات و تاثرات کے بعد اس سلسلے کی آخری کڑی ہے بھائی محمد حماد، اور اس کے بعد الفلاح کی رونمائی ہوگی، اور اس کے بعد حضرات اساتذہ کرام کی بند و نسائی ہوگی، اس لیے آپ حضرات سکون و اطمینان کا مظاہرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گھڑی یہ الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا، گلے ملنے کے اب پھر ملنا کہا، الفراق یہ تیغ عریاں الوداع۔ شمع محفل معمار نسل نو حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب ندوی، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور قدیم و جدید ساتھیوں، میرے تعلیمی سفر کے پیچھے میری والدہ کا کلیدی کردار رہا ہے۔ میری والدہ کی دلی تمنا اور قلبی خواہش تھی کہ میں ایک عالم و عامل بنوں تاکہ قوم و ملت کی رہنمائی کر سکوں اور قوم و ملت کو صحیح ڈگر پر لا سکوں اور قوم و ملت کی ہمدردی و غمخواری کر سکوں۔ اولاً تو والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میں ایک بہترین حافظ قرآن بن جاؤں۔ والدہ کی اس نئے خواہش پر والد صاحب نے میرا داخلہ سہارنپور کی ایک مشہور و معروف دینی درسگاہ، علم و فضل اور فکر و فن کی آماجگاہ، رشد و ہدایت اور تقوی و طہارت کی رصدگاہ، دینی و عصری علوم کے امتزاج کے حامل، دینی دعوتی فکری اصلاحی اور علمی تحریک المعاد الاسلامی مادرپور میں کرا دیا، اور الحمدللہ مجھ کو والد صاحب ہی کے سامنے زانویہ تدریس طے کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس میں والدہ کا بہت بڑا اور انوکھا کردار رہا ہے۔ انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنانے کی خاطر اتنی صعوبتیں اور اذیتیں برداشت کی کہ ہر ماں ان صعوبتوں اور اذیتوں کو برداشت کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ والدہ سخت بیمار ہونے کے باوجود بھی مجھ کو تہجد کے وقت بیدار کر دیتی تھی، اور والدہ چونکہ تعلیم یافتہ تھی تو مجھ کو سبق بھی یاد کرا دیتی تھی، اور اپنی مبارک دعاؤں کے ساتھ اذان فجر کے وقت ہی والد صاحب کے ساتھ مدرسے روانہ کر دیتی تھی۔ اور الحمدللہ میرے والد صاحب ہی میرے استاد تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ جد و جہد کی اور تعلیمی میدان میں مجھ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور والد صاحب کی پدرانہ شفقت کا میرے تعلیمی سفر اور میری زندگی میں بھی کلیدی کردار رہا ہے۔ والدہ کی مبارک دعاؤں اور والد صاحب کی جد و جہد کے سبب ہی میں ایک حفظ مکتب بنا۔ حفظ کی تعلیم کے دوران صغر سنی کی وجہ سے کئی مرتبہ شیطان نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن والدہ کی محبت اور ہدایت بھری گفتگو اور نصیحتوں اور دعاؤں نے ان رکاوٹوں کا دفاع کیا۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ مستقبل قریب ہی میں نصیحت کرنے والی آواز مجھے روتا بھٹکتا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میرے 14 پارے مکمل ہوئے تھے اور والدہ کی اس دیرینہ و آرزو کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جس نے میرے وجود کو ہلا دیا۔ والدہ کی اچانک طبیعت عجیب ہو گئی اور اس عدالت نے ایک مستقل مرض کی شکل اختیار
والدہ کا مسلسل علاج بھی چلا، لیکن مشیت ہستی کو کچھ اور منظور تھا اور نوشتہ تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اچانک ایک دن والدہ ہم سب لوگوں اور اس دار فانی کو الوداع کہہ کر رخصت ہو گئی اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف نکلت کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور اپنے نیک بندیوں میں ان کو شامل فرمائے۔ والدہ کے اس دار فانی سے رخصت ہونے پر جو غم و اندوہ کی کیفیت پیدا ہوئی، الفاظ اور زبان اس کو بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، اور اب بھی احساس ہوتا ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھ ہے، انہی کی دعائیں ایک شبی نے مجھے جینے کا حوصلہ عطا کیا ہوا ہے، اور بس زبان شاعر وہ میرے ساتھ روتی ہے، میرے ساتھ ہنستی ہے، مری کب میری ماں اب بھی دل میں بستی ہے، زمانے بھر میں مل نہیں سکتا کوئی بدل جس کا، فقط ایک ماں کی ہستی ہے، فقط ایک ماں کی ہستی ہے۔ اسی دوران والد محترم کے سپرد بھی ادارے کی جانب سے درجہ حفظ کے علاوہ دوسری ذمہ داریاں کر دی گئی تھی، تو والد صاحب نے میرا داخلہ جناب قاری عبدالرحمن صاحب سعادتی تمجیڑی کے پاس کرا دیا۔ واقعی قاری صاحب باہنر اور باصلاحیت استاد ہیں۔ قاری صاحب طلبہ کے ساتھ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ ان کی محبت و الفت طلبہ کے قلوب میں سرایت کر جاتی ہے۔ احمد کو ماشاءاللہ جناب قاری عبدالرحمن صاحب کے پاس سن 2015 میں حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بعد ازاں ایک سال قرآن کریم کا دور گیا اور اس ایک سال میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے اپنے والد صاحب اور اساتذہ کی توجہ سے مدرسے کے نظام کے تحت ایک نشست میں جناب مولانا عبد المالک صاحب کو محض دو غلطی کے ساتھ پورا قرآن کریم سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ حفظ کی تعلیم کی تکمیل کے بعد والد صاحب نے عربی کی تعلیم کے لیے اسی ادارے کا انتخاب فرمایا۔ میری عربی اول تعال یا ثالثہ کی تعلیم بھی اسی ادارے میں ہوئی۔ عربی تعلیم کا پہلا سال الحمدللہ بخوبی تکمیل کو پہنچا اور الحمدللہ بزم فلاح ادارے کے تمام پروگراموں میں بھی شرکت کی، لیکن عربی کی تعلیم کے دوسرے سال شیطان نے رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی اور مجھے راہ راست سے بھٹکا دیا اور میں آوارہ پھرنے لگا۔ لیکن ایسے نازک حالات میں جناب مولانا معراج عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے میری اصلاح فرمائی اور مجھے راہ راست پر گامزن کیا اور مجھے اپنی کراقت نصیحتوں سے بھی نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ محترم کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ یہ تعلیمی سفر اسی طرح جاری تھا کہ عربی ششم کے آغاز پر ایک جانکا حادثے کی اطلاع ملی کہ بہترین انشا پرداز، عربی ادب کے لائق و فائق معلم، جرأت مند، باحوصلہ، بااستعداد، جفاکش استاد جناب مولانا معراج عالم ندوی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر آنکھوں سے عشقوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ ایک مشفق و کرم فرما استاد ہمیں داغ مبارکت دے گئے۔ آج ایسے وقت میں جبکہ ہم اس چمن کے تمام مجھے مقام پر جمع ہیں، وہ مرد مجاہد، مرد قلندر، قدم قدم پر ہماری اصلاح کرنے والا عالم جلیل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ چمن اچھا نہیں لگتا، کلی دیکھی نہیں جاتی، گلوں کے درمیاں اس کی کمی دیکھی نہیں جاتی۔ آج وہ ہوتے تو ہماری اس مفارقت کی محفل کو اپنی ظرافت اتباع سے قہقہزار بنا دیتے اور دعاؤں سے نوازتے، اپنے نصیحت بھری گفتگو سے ہمارا حوصلہ بڑھاتے اور ہم بھی ان سے مل کر اپنے غلطیوں کی تلافی کرتے۔ لیکن اس مرد مجاہد کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو محفوظ کر دیا گیا، لیکن باری تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ رہ رہ کر ان کی یاد ستاتی رہے گی۔ جان کر میں جملہ خاصان میخانہ تجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ حضرات سامعین اکرام، مفارقت اور جدائی کی اس گھڑی میں دل غم زدہ، آنکھیں اشک بار اور دل کی ترجمان ہو جاتی ہیں، غم کی عمومی فضا قائم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے بے اختیار اشکہائے فراق بہہ پڑتے ہیں۔ اس عالم رب کا یہی دستور رہا ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ ہر ملنے والے ایک دن بچھڑتے ہیں، جسموں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور روز و شب قلب و دماغ کے پردے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین یادوں کی دل فریب وہ دیزہ ذیل تصویر نقش کر جاتے ہیں جو کبھی محو نہیں ہوتی۔ آخر میں مادر علم کے مؤسس و رئیس معمار اسلام حضرت الحاج مولانا صاحب ندوی حفظہ اللہ
جن کی رجال سازی و مردم گری، انسانیت کی مسیحائی و چارہ سازی، قوم و ملت کی رہنمائی و دستگیری اور دینی و اسلامی خدمات کی ہماگیری و برابری کا حقیقت آمیز و فلک رسا شعرا نقش دوام حاصل کر چکا ہے۔ جملہ اساتذہ کرام بارمدار یہاں کے ذرے ذرے اور در و بام کا جن سے کسی بھی طرح مجھے فیض پہنچا ہے، ان کا بے حد ممنون و مشکور کہ انہوں نے صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ شاید نشان بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ معاہد اسلامی کے شکر تک لوگ دوران تعلیم سے جو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف یا عذاب پہنچی ہو، خدارہ معافی کا طلبگار مجھے معاف فرما دے۔ میں اساتذہ سے بھی برتن طالب علمی کے زمانے میں ہونے والی دانستہ یا نادانستہ غلطی پر معافی کا خواستگار ہوں۔ اخیر میں ان الفاظ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ مادر علمی تیری شفقت کی آگے سائے ہونے کی آسائشیں اور لذتیں ہیں۔ ہم تیرے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ سلامت رہے، اغیار کی ریشہ دوانیوں اور دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے ذمہ داران اور اساتذہ و طلباء کو گوشہ عافیت میں رکھے، اور تیرے فارغ التحصیل بیٹوں سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لیتا رہے اور دنیا میں تیرا نام ترقی کرتا رہے۔ سلسلہ کلام دراز ہو گیا، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں نشار پر جدا ہوتا۔ اس گلستان کی یہی ریت رہی ہے شاہ گلاب، اس گلستان کی یہی ریت رہی ہے شاہ گلاب، تو نے جس پھول کو پالا وہ پرایا ہوگا، اور الوداع کیسے کہیں کہنا کسے منظور ہے، پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے دل میرا مجبور ہے۔ الوداع اے محرم، الوداع الوداع۔ بہت دیر سے آپ رفقائے عالیہ ثالثہ کے تاثرات، احساسات اور قلبی واردات کو سن رہے ہیں۔ ہمارے اس وداعی تقریب کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے طلباء نے گزشتہ سال کے طلباء کی طرح سے ایک سالنامہ تیار کیا ہے جو الفلاح کے نام سے موسوم ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سالنامے کی رونمائی ہو، اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں مؤسس اور رئیس جناب حضرت مولانا محمد ناظر نقوی مدد اللہ علی سے کہ وہ طلباء کے تیار کردہ اس سالنامہ الفلاح کی رونمائی فرمائیں۔ موبائل کے کلام پہ کیا ہے ادھر موبائل کہاں تو خبر کو پھر نمبر سے بتاتے ہیں کیا اور یہ کیا ہے فلاح کتاب کھولے اسٹینڈ کو پورا دیا اسٹینڈ کھولے ٹھیک ہے پورا تقریب رونمائی کے بعد اب ہمارے طلباء کے پروگرام کی آخری کڑی جنہوں نے منظوم انداز میں خراج عقیدت اور اپنے تاثرات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، برادران امانت اللہ تشریف لائے اور مختصر طور پر اپنا منظوم خراج پیش کریں۔ سب کی سب کا تو مذکر پڑھنے والا دے گی آگے بیشن الوداع 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 محبوب کے ساتھیوں الوداع 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 اے میرے ہم سفر اے میرے ہم نشی اے میرے ہم نوا الوداع الوداع اے میرے ہم سفر اے میرے
انداز بدلے ہوئے کیا ہماری یہاں آخری شام ہے، کیوں ہے محفل کے انداز بدلے ہوئے کیا ہماری یہاں آخری شام ہے، مرشد باصفا ساقی میں قدم حوصلہ دو ذرا الوداع الوداع، اے میرے ہم سفر، اے میرے ہم نشی، اے میرے ہم نوا، الوداع الوداع، پھر ملیں گے بھلا ہم کہاں میں پا ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع، سامنے آ کے آنسو بہاؤ نہیں، اشک اپنے چھپا کر گزرتے چلو، سامنے آ کے آنسو بہاؤ نہیں، اشک اپنے چھپا کر گزرتے چلو، ہم نے خود بھی پہن لی ہے دیکھو ذرا خون دل کی قبا، الوداع الوداع، اے میرے ہم سفر، اے میرے ہم نشی، اے میرے ہم نوا، الوداع الوداع، پھر ملیں گے بھلا ہم کہاں میرے باپ ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع، اور شوقیوں کا زمانہ گیا ساتھیوں، زندگانی کٹی سامنے آ گئی، شوقیوں کا زمانہ گیا ساتھیوں، زندگانی کٹی سامنے آ گئی، اب سنبھلنا ذرا یاد رکھنا سدا اپنا ہے تو وفا، الوداع الوداع، اے میرے ہم سفر، اے میرے ہم نشی، اے میرے ہم نوا، الوداع الوداع، پھر ملیں گے بھلا ہم کہاں میرے باپ ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع، اور آپ اپنا زمانہ بناتے رہو، لے کے جذبہ من اب چلو ساتھیوں، آپ اپنا زمانہ بناتے رہو، لے کے جذبہ من اب چلو ساتھیوں، تو قدم تو چلو جستجو تو کرو، حامی ہوگا خدا، الوداع الوداع، اے میرے ہم سفر، اے میرے ہم نشی، اے میرے ہم نوا، الوداع الوداع، پھر ملیں گے بھلا ہم کہاں میرے باپ ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع، جامعہ کے ساتھیوں، الوداع 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 الوداع، ماشاء اللہ۔ معہد اسلامی کا کوئی بھی اہم پروگرام اور کوئی بھی اہم محفل سجی ہو اور ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہنے والی ایک مترنم آواز اور حسین و دلکش نغمہ اس میں نہ ہو تو محفل ادھوری اور ناقص رہتی ہے۔ ابھی تک ہم اس آواز کو سننے سے محروم ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام کو
اسی آواز کے ذریعے اور اسی نغمے کے ذریعے مکمل کریں۔ اور میں بصد احترام دعوت دیتا ہوں استاد محترم جناب حضرت مولانا محمد اسرار ندوی مدد اللہ العالی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور چند اشعار سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ محترم سامعین، آج کا یہ ہمارا الوداعی پروگرام بحسن خوبی اپنی آخری حد کو چھو رہا ہے۔ اور ہمارے بچے اپنی یہاں کی زندگی مکمل کرنے کے بعد اپنے مستقبل کو اتارنا بنانے کے لیے بڑی جگہ پر جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں جانے کی توفیق بخشے اور وہاں کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ المعهد الاسلامی تمام کی تمام چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے چاہے رواب ہوں، چاہے درسگاہیں ہوں، چاہے قیام گاہیں ہوں، حد یہ ہے کہ اس کے راستے اور اس کی بیت الخلائیں اور باتھ روم ساری چیزوں سے مل کر المعہد بنتا ہے۔ اسی طریقے پر آپ کو سنبھالنے میں المعہد الاسلامی نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بمبئی میں مولانا غلام رسول صاحب جو مدیر ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرتے ہیں۔ ان کے یہاں چندے کی غرض سے ان کے یہاں جاتے تھے تو وہ کچھ رسیدے کٹوائے کرتے تھے زکوٰۃ کے مد میں، اور کچھ رسیدے کٹوائے کرتے تھے تعمیرات کے مد میں۔ تو تعمیرات کے مد میں رسید کاٹتے ہوئے میں نے ان سے سوال کر لیا کہ حضرت مسجد کی تعمیر میں آپ چندہ دے رہے ہیں یا مدرسے کی تعمیر میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا ہماری یہ رقم تعمیر کے مد میں ہے، آپ اس سے بیت الخلا بنوا لیں۔ بیت الخلا جو ہماری اس رقم سے تیار ہوگی، اس سے آدمی فارغ ہو کر آئے گا، نماز پڑھے گا، ہمیں اس کا ثواب اتنا ہی مل جائے گا جتنا ہم مسجد میں اس کو لگاتے ہیں۔ اور یہ اپنے ادارے کو فراموش نہ کریں۔ میں انشاءاللہ اس کی کرتا ہوں، بس میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں، میں نے چند چیزوں کے اشارے کیے ہیں۔ اب میں 2-3 شعر حاضر خدمت کرتا ہوں، حضرت کا حکم ہے، سماعت فرمائیں اور کرتا ہوں۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، گونجتا ہے ترانہ نبی کا، گونجتا ہے
زمانہ نبی کا جو کی روٹی کے چند جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ایسی مسند ہے میرے نبی کی ایسی مسند ہے میرے نبی کی اور ایسا ہے کھانا نبی کا ایسی مسند ہے میرے نبی کی اور ایسا ہے کھانا نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی حق تعالیٰ کا پیارا ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں وہ جنوں جگر سے نرالا ہمارا نبی یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر اپنی امت کو اپنے خدا سے اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن ادا کی نزاکت دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن ادا کی نزاکت پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو کیسا تھا مسکرانا نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیارا ہمارا نبی ہم کو دے گا پیارا ہمارا نبی کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا
जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े, जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े, और टूटी चटाई पे बैठे, हाँ और टूटी चटाई पे बैठे, जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े, और टूटी चटाई पे बैठे, हाँ और टूटी चटाई पे बैठे, ऐसी मसनद है मेरे नबी की, ऐसी मसनद है मेरे नबी की, और ऐसा है खाना नबी का, ऐसी मसनद है मेरे नबी की, और ऐसा है खाना नबी का। मोहतरम हज़रात, हम उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद असरार नदवी मद्दज़िल्लहुल आली की ज़बानी नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। इस वक्त हमारे वो तलबा जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के लिए बाबरिकाब हैं, या वो तलबा जो यहाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए आए हुए हैं, या दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मदारिस पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ भी लोग दीनी और इस्लामी उलूम हासिल कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बात है कि इस वक्त दुनिया के अंदर तालीम के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इस वक्त दुनिया के अंदर एक ऐसा निज़ाम तालीम कायम है, बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक में, जो नज़रिया है कि तालीम बराए तालीम, जबकि हमारे ये मदारिस जो तालीम देते हैं वो तालीम बराए तालीम नहीं, बल्कि तालीम बराए अक़ीदा, तालीम बराए तरबियत, तालीम बराए अखलाक, तालीम बराए इस्लाह समाज, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इन मदारिस से हासिल होती हैं। और इस नज़रिए को बदकिस्मती से आलम इस्लाम के अंदर फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। हर जगह जहाँ पर मदारिस इस्लामिया कायम है, वहाँ माहिरीन तालीम के दिलों में ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तालीम बराए तालीम हो, तालीम बराए अखलाक ना हो, तालीम बराए आखिरत ना हो, तालीम बराए अक़ीदा ना हो। यही वजह है कि यूरोप की दानिशगाहों में लोग पढ़कर तालीम याफ्ता तो बन रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्हें हम जाहिल अनपढ़ कह सकते हैं, जो अखलाकियात से आली है, जो मजहबी तालीमात से आली है। और ये भी याद रखिए कि दुनिया के अंदर सिर्फ मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपने मानने वालों को मजहबी तालीम से आरास्ता करता है। दुनिया में किसी मजहब के पास ये नज़रिया नहीं है कि वो अपने मानने वालों को दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम से आरास्ता करे। ये सिर्फ मजहब इस्लाम है। यहाँ तालीम वही तालीम हकीकी तालीम कहलाएगी कि जिस तालीम का ताल्लुक अक़ीदे की इस्लाह से हो, जिस तालीम का ताल्लुक माशरे और समाज की इस्लाह से हो। आप यहाँ से आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो तलबा यहाँ इस वक्त पढ़ रहे हैं वो सब मेरे मुखातब हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपके दिलों के अंदर यही नज़रिया है, आपके ज़हन दिमाग के अंदर यही बात है कि तालीम बराए तालीम होगी, तालीम बराए मादियत होगी, तालीम बराए दुनिया होगी, तो आपका ये तालीम हासिल करना फजूल और बेकार। आप अपनी नीयतों को बदल लीजिए कि हम तालीम हासिल करेंगे तो अक़ीदे की इस्लाह के लिए तालीम हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे तो समाज और माशरे की इस्लाह के लिए हासिल करेंगे। जब तक ये नज़रिया हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा, हमारा समाज बिगड़ता चला जाएगा और हमारे समाज के अंदर वही बुराई अंदर आएंगी जो इस वक्त यूरोपीय समाज और माशरे के अंदर बावजूद तालीम के आम होने के, वसाइल ज़िंदगी की फरावानी के, ये सारी की सारी अखलाकी खराबियाँ और अक़ीदे की खराबियाँ उस समाज के अंदर मौजूद हैं। ये सारी की सारी खराबियाँ मिन वहाँ हमारे समाज के अंदर पैदा हो जाएगी और पैदा होने शुरू हो गई हैं उन जगहों पर कि जहाँ हमारी तालीम का रिश्ता अक़ीदे से कट गया है, जहाँ हमारी तालीम का रिश्ता इस्लाह से कट गया है, जहाँ हमारे नज़रियात के अंदर तब्दीली पैदा हो गई है। तो इसलिए मैं आपसे दस्त बस्ता बड़े एहतराम के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि जाने वाले तलबा भी
اور تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بھی اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ آج سے جو ہم تعلیم حاصل کریں گے وہ تعلیم برائے تعلیم نہیں بلکہ تعلیم برائے عقیدہ اور تعلیم برائے اصلاح اور تعلیم برائے سفر آخرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بصد احترام مربی بزم فلاح دارین اور ہم سب کے مربی محسن کرم فرما استاد جناب حضرت مولانا محمد انعام اللہ صاحب قاسمی سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آئیں اور ناصحانہ کلمات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کا انتخاب کیا اور اس انتخاب میں آپ کے گھر کے بڑے لوگ کچھ دعائیں اور کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت کا بہت اہم حصہ آپ نے یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت میں نمایاں کردار کیسے؟ کیا صرف ایک استاد پڑھا سکتا ہے کسی بچے کو اگر اس کو مدرسے کا ماحول نہ ملے؟ کیا صرف مدرسہ پڑھا سکتا ہے اگر اس کو اچھے خاطرہ نہ ملے؟ کیا صرف مدرسہ استاد کا نظام آگے بڑھ سکتا ہے اگر اس کو اچھا منتظم نہ ملے؟ یا کیا صرف باپ پڑھا سکتا ہے اگر اس کو مدرسہ استاد اور مدرسے کا انتظام نہ ملے؟ ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ماں باپ کا بھی نمایاں کردار ہے جس کی طرف ہمارے ساتھیوں نے اشارہ کیا اور ہمارے اساتذہ کرام کا بھی بہت نمایاں حصہ ہے جنہوں نے اپنا خون جگر پلایا۔ ہم سے پوچھو کہ غزل مانگتی ہے کتنا لگو، ہم سے پوچھو کہ غزل مانگتی ہے کتنا لگو، سب سمجھتے ہیں کہ دھندا بڑے آرام کا۔ اور اس میں مدرسے کے ذمہ دار مؤسس گرامی رئیس محترم کی ناقابل فراموش کا وشے ہے اور اس مدرسے کا ماحول ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ملت کا ہے۔ میں حضرت مولانا ناظم صاحب ندوی میرے استاد ہیں، میرے مربی ہیں، میں چھوٹا سا ان کی تربیت میں چلا گیا تھا جب مجھ سے ناک صاف پڑھنا نہیں آتا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ میں اس وقت سے واقف ہوں کہ اتنا بڑا کام جو ہوا ہے اس میں ملت کا بہت اہم کردار ہے۔ اس میں ملت کا مالدار طبقہ بھی ہے اور ملت کے غریب مزدور لوگ بھی جو روزانہ 100 روپے کماتے ہیں اور 10 روپے ماہر کو دیتے ہیں۔ اگر یہ ملت دشت تعاون آگے نہ بڑھاتی، کوشش نہ کرتی تو یہ ماہر یہاں تک نہ پہنچتا۔ جب ماہر یہاں شروع ہوا تو یہاں پر چند چھپر ڈالے گئے تھے ہمارے استاد محترم کے حکم سے۔ مولانا اسرار صاحب نے اور ہم نے ان پھولوں کو ہم لے کر آئے تھے، میں تو بھاگ گیا تھا مگر میرے بس کا تو ہے نہیں، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں ایسی بات۔ ہمارے ناظم صاحب کہتے تھے کہ بس جگہ ہم نے لے لی، یہاں چھوٹے چھپر ڈالیں گے، اس میں بیٹھ کے بچے پڑھا کریں گے، لیب چلا کریں گے، لائب کریں گے اور دور سے نظر آیا کرے گا بہت اچھا ماں، مگر ملت نے تعاون کیا۔ میں اس موقع پر اس ملت اسلامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ یہاں کے ہوں، باہر کے لوگ ہوں، قریب کے ہوں، دور دراز کے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ ایسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمیں کام کس کے لیے کرنا ہے؟ کیا اپنی برادری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے،
अपने पेट के लिए कि हमारा नारा ला मौजूद अल्लाह रबी, ला इलाहा इल्लल मैदा, नहीं है माबूद मगर पेट, नहीं है माबूद मगर रोटी, ला इलाहा इल्लल रियाल, नहीं माबूद मगर रियाल नहीं। ये चीज हमें बताती है कि हमें मिल्लत के लिए काम करना और अल्लाह से काम मांगना, काम मिलता, काम मांगा जाता है। बहुत से बासलाहियत वो लोग थे, तुम्हारे कुछ भी ऐसे थे, उनमें बड़ी बड़ी सलाहियत थी, मगर काम मांगा नहीं, कदर नहीं थी, तो किसी भी हादिसे के झाड़ों ने उन्हें तारीख के आंगन से उठाकर बाहर आज लोगों को लाने लगा। अब काम करना है, काम करने वाले लोग तीन तरह के, एक तो लोग होते हैं जो अपने बाप के पूत होते हैं। पूत का मतलब क्या है? बाप को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अपना काम करता। कुछ लोग वो होते हैं उलमा में कि जिन्हें सिर्फ काम करना, किसी का नफा भी नहीं और नुकसान भी नहीं, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, मगर बहुत नफा। एक होते हैं कपूत, परेशानी में सीनाकारी, शराब, सट्टे, बाप परेशान, पढ़ा है लेकिन पढ़ने के बावजूद गलत रास्ता, इल्म का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपने बड़ों से रहनुमाई नहीं लेते, उनकी बातें सुनते भी नहीं और उसकी इताअत भी नहीं। जब क्या हज़रत इरबाद इब्न सारिया की रिवायत है, आका ने तकरीर फरमाई तफसीरी हदीस और फरमाया बड़े हालात अजीब होंगे कि हम क्या करें अल्लाह के रसूल, फरमाया सम ता सुनो और इताअत करो। अगरचे तुम पर एक हबशी गुलाम को हुक्मरां बना दिया जाए, उसकी बात को सुनो, तो इल्म पर अमल नहीं किया, इल्म का इस्तेमाल गलत किया, एक कपूत किया। और एक होता है सपूत, उसने पढ़ा और उसकी कोशिश है कि मैं काम करूं, मुझे काम का मैदान। उम्मत इस वक्त किन हालात से दो चार है? आप हाई स्कूल की बात करते हैं, ग्रेजुएशन की बात करते हैं, आप सोचते हैं मदर जाएंगे और वहाँ से बहुत बड़ा इल्म बनकर मुबारक, आप मदीने मुनव्वरा जाएं, मुबारकबाद, जाइए आप अल्लाह के इसके रास्ते पर। मगर आज उम्मत एक ऐसे तूफान से गुजरी, जिन इलाकों में तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, तुर्की में आया, शाम में, उन तूफान वाले लोगों को बिरयानी नहीं चाहते, गद्दे नहीं चाहते। आप मामूली सा टाट, आप सूखा एक ढेला, आप सूखे घी, आप वो खाना जो आपके मतलब का नहीं, आप उनको जिस्म को ताकत देते। मैं बहुत पहचानता हूँ जो आज मिल्लत के हालात से पहुंचा। आम मिल्लत को बिस्मिल्लाह सिखा दे, आम मिल्लत को दुरूद शरीफ सिखा दे, आम मिल्लत को बता दे कि अकायद क्या है, आम मिल्लत को नमाजों से जोड़ दे, आम मिल्लत की जो खिदमत करना चाहे, पूरा का पूरा मैदान आपके लिए सराब हम आवान सहरा सरे खुद निहादा बकफ बउम्मीद आके रोज़े बशिकार खाइया। और इसको कुरान पाक में फरमाया सुम्मा औरसना किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अब इनकी तीन किस्में जो मैंने बताई, ज़ालिम है उनमें से एक साबिक़ुन बिल खैरात, उनमें से एक मुक़्तसिद। इसलिए आपको मिल्लत के लिए काम करना, और काम कैसे मिले, काम कैसे मिले? उसके लिए सबसे पहले अदब पढ़ा भी जाता है और अदब सीखा भी जाता है। पढ़ा कम जाता है, सीखा ज्यादा जाता है। या इसका मतलब अदब आदमी के पास आता है तो आदमी आगे बढ़ता है। पैगंबर जो है उन्होंने खुद फरमाया अदबनी रब्बी फ़अहसन, और मुझे अल्लाह ने अदब की तालीम के लिए भेजा। आप अदब के आला दर्जे पर फलाह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपके बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर गए, किताब अल्लाह ने बुलाया, पसे मंज़र थे, फरमाया फ़ख़लअना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, जूते पीछे उतार दो, तुम तुआ के मुक़द्दस वादी। ये अदब से रास्ता करते हैं। आदमी अदब करता है तो फिर अल्लाह उसको इल्म नाफ़िअ देता है। अगर अदब नहीं होगा, इल्म नाफ़िअ नहीं आ सकता। मैं सच्चाई से बात कर सकता हूं। अदब से
علم نافع جس کی دعا مانگی گئی اللہم انی اسألک علما نافعا، جس کے بارے میں کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، پھر علم نافع سے نافع علم سے پھر عمل صالح نہیں ملے، اور جس عمل صالح مل گیا اس کا ڈنک آسمان میں پہنچتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کو اللہ محبت دیتے ہیں، وہ مقبولیت دیتے ہیں کہ صلاحیت کم ہوتی ہے مگر اس کی صالحیت کی بنیاد پر اللہ اسے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، عمل صالح اس کو دیتے ہیں، اور جب عمل صالح ملتا ہے پھر اللہ حکمت کے دروازے دیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کے بارے میں فرمایا ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، بہت اونچی چیز، فکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر زہد ملتا ہے، اللہ زہد عطا کرتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ زہد عطا کرتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ دنیا اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا اعلان اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے آسمانوں میں کراتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اس کی مقبولیت دنیا میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو قرب عطا کرتے ہیں اللہ تبارک۔ اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم ادب کے دامن کو کہیں سے کہیں تک نہ چھوڑیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا قول نقل کیا کہ عالم با عمل دین کی تعلیم دینے والا فرشتوں کی دنیا کا بڑا آدمی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من علم وعمل وعمل وعلم فذلك یدعى عظیما فی ملکوت السماوات، علم حاصل کیا، اس کو سکھایا، اس پر عمل کیا، آسمانی دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے بہت بڑا عالم۔ اس لیے آپ جانے کے بعد یہاں سے دوبارہ ایک مرتبہ پھر اپنی کتابوں کا مطالعہ ان کو پڑھو، اللہ سے کام کا میدان مانگو، دعا کرو کہ اللہ ہم کو ضائع ہونے سے بچائے، اللہ ہم کو علم نافع دے۔ آپ کامیاب رہیں گے تو ہماری کامیابی، ملت کی کامیابی، اس مدرسے کی کامیابی، یہ ہمارے صدر کرام یہاں بیٹھے عشاء کے بعد سے ہمارے مؤسس و رئیس اپنی کمزوری کے باوجود یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ آپ آگے چل کر کام کریں، آپ ظاہر ہوں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کام مانگ لیں کہ اللہ مجھے کام عطا کرے۔ نہیں مانگا جائے گا تو اعلان ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لیتے ہیں۔ میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، آپ یہاں تک پہنچے، اور وہ دعا دیتا ہوں استودعکم اللہ الذی دینکم و ایمانکم و خواتیم اعمالکم، اور آپ ہماری دنیا میں، آپ ہماری آخرت، آپ ہمارا مستقبل، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کا اور نجات کا سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سابقون بالخیرات کی جماعت میں اللہ شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا توفیق ملتا ہے۔ دس بجے کر 32 منٹ ہو گئے۔ پہلے قاری صاحب سے نے کہا تھا 9 بجے نماز پڑھ لینا، 9 بھی بج گئے، پھر 9:30 بجے کی اطلاع دی گئی، 10 بھی بج گئے، 10:30 سے پھر سوئی آگے چلی گئی۔ اس وجہ سے تقریر کا خطاب کا کوئی موقع نہیں۔ آپ حضرات یہاں سے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جانے کا تبدیل ہوتا ہے۔ تجربہ بھی ہے ہم لوگوں کا کہ اگر ایک بچے کی سیٹ ایک کمرے سے دوسری جگہ بدل دی جاتی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، بار بار آتا ہے، کسی کے استاد سے سفارش کراتا ہے کہ مجھے اسی کمرے میں رہنا، حالانکہ وہ بھی اتنا ہی بڑا کمرہ ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا کمرہ ہے،
लेकिन जहाँ आदमी रहता है उस मिट्टी से उनसियत हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, जब वहाँ से जाने लगे तो आपकी आंखों से आंसू जाने लगे और आपने मक्का को देख के फरमाया था, माँ अहब्बा अतियबक मिन बलद लौला अन क़ौमी अखरिजूनी मा सकनत मिन बैति, कि रुए ज़मीन ए काबतुल्लाह, तू रुए ज़मीन पर मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे न निकालती तो मैं यहाँ से जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक जगह से जाने का यकीनी तौर पर दुख होता है, लेकिन ये दुख जो है आरज़ी है। सबसे बड़ा दुख दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दुख। दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, ये पूरी दुनिया का सबसे अजीम तरीन दुख, अजीम तरीन हादसा, इससे बढ़कर कोई हादसा नहीं। और उससे पहले ग़ज़वा उहद के मौके पर ऐलान करा दिया गया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, इंतकाल हो गए। अलविदाया व निहाया में लिखा है कि दरअसल इस बात की अलामत थी ताकि सहाबा किराम को आपके दुख को सहारने का मौका मिल जाए, ये इत्तला देकर, ताकि जब आपका इंतकाल हो तो फिर ज़्यादा परेशानी न हो। आप हजरात यहाँ से जा रहे हैं, आप हजरात ने मकाले पढ़े, यहाँ पर अपने ख्यालात का, अपने तासुरात का इज़हार किया और आपने अपने मकालात में वो बातें कह दी जो हमको कहनी चाहिए थी। आपने सब कुछ पढ़ दिया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब जो तुमने लिखा है उस पर अमल करो। मुझे यही कहना है कि मुझे कुछ नहीं कहना, बस जो तुमने लिखा है वो रस्मी ना हो, हकीकी बना दो। हर मकाले के अंदर मैंने बहुत गौर से सुना है, एक एक लफ्ज़ सुना है, जहाँ तक मैं सुन सका हूँ। आप हजरात ने के लिए तालीमी तरक्की है, सकाफती तरक्की है और इस वक्त दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब आप जानते हैं। आपने यहाँ पढ़ लिया, यहाँ के माहौल में आपने देख लिया है, तो यहाँ के माहौल में जो देख कर आपने लिखा है, आप उस लिखे हुए पर अमल करने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ा पैगाम है। और आप यहाँ से जा रहे हैं, जाहिर है कि आरज़ी जाना है। अब आप जा रहे हैं, फिर आकर मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह। अव्वल तो आप इस माना कर जा रहे हैं कि आपको दुनिया में काम करना, इस मिल्लत और इस सिसकती इंसानियत को, इस तड़पती हुई मिल्लत को आपको सुधारने की कोशिश करना है। आप इसलिए बच्चे का दूध माँ छुड़ाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी माँ जो है ना, दूध छुड़ाने के लिए न कैसे कैसे तरकीबें इख्तियार करती है। अपने पेशानों पर न मालूम क्या क्या लगा लेती है, कुछ तलखी लगा लेती है, कुछ कड़वाहट लगा लेती है, कुछ स्याही लगा लेती है, ताकि बच्चे का इल्तिफात ना हो इसकी तरफ। असल ये है कि इसे ग़िज़ा को हज़म करने की सलाहियत है। आप हज़रात बड़ी जगह जा रहे हैं ताकि आपको बुलंद अफ़कार, बुलंद ख़यालात को हज़म करने की सलाहियत आपके अंदर। हम दुआ भी करते हैं, आपको मुबारकबाद भी देते हैं और यकीन जानिए कि जैसा आप हजरात को दुख है, उससे कहीं 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हमें दुख है आपकी ज़िंदगी। लेकिन आप तैयार हो,
आगे खेती हरी हो रही है। किसान लोग जो हैं उनको जब खेती हरी होती है तो अपनी खेती को देखकर बड़ा सुकून मिलता है, खुशी होती है। आप भी हमारी खेती है, आप हरे हो रहे हैं, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जाहिर है कि हमारी खेती आप ही है। आपको देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के हर मैदान, ज़िंदगी ही के नहीं बल्कि आखिरत के भी हर मैदान में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके वालिदैन को कामयाब करे, आपके घराने को और ख़ानदान को कामयाब करे और आपसे ऐसा काम ले अल्लाह तबारक व तआला जिससे अल्लाह भी राज़ी हो, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो, पूरी उम्मत भी राज़ी हो और पूरी इंसानियत भी राज़ी हो, आपका ख़ानदान भी राज़ी हो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीअना व सय्यिदिना व सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। मौला हम सबके हाथ पर रहम फरमा, पूरी उम्मत के हाथ पर रहम फरमा, पूरी इंसानियत के हाथ पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह पूरी इंसानियत के हाथ पर रहम फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा। या अल्लाह ज़ल्ज़लों से हिफाजत फरमा, फितनों से हिफाजत फरमा, फसाद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह तुर्की और शाम में 50,000 अफराद से ज़्यादा या अल्लाह तबाह बर्बाद हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह अपना अमन और सुकून और चैन के फैसले फरमा। या अल्लाह करीम आका तमाम इदारों को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तमाम जामियात को तरक्की अता फरमा, दीनी तंजीमों को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जो भी दीन का जिस अंदाज और जिस तरीके से काम करना है, अल्लाह काम करने वालों में खुलूस मलाहियत पैदा फरमा। मौला इन बच्चों ने जिस अंदाज और जिस तरीके से यहाँ पढ़ा है, अल्लाह उनके उस पढ़ने को कबूल फरमा, उनकी बेअदबी को माफ़ फरमा, बेज़ाब्तगी को माफ़ फरमा, जितनी कोताहियाँ गलतियाँ हुई हैं मौला सबको माफ़ फरमा। अल्लाह इन बच्चों को अल्लाह करीम आका कुरान का तर्जुमान बना, सुन्नत का दाई बना। अल्लाह इन बच्चों को ज़ाया होने से महफूज फरमा। और भी यहाँ जितने बच्चे हैं अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह इन्हें अपना कलाम अता फरमा, अल्लाह अपना कुरान अता फरमा, कुरान का फ़हम अता फरमा, कुरान का ज़ौक़ अता फरमा, कुरान के मुतालिबात को पूरा करने की इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। करीम आका ऐ अरहमर राहिमीन इन बच्चों में हौसला पैदा फरमा, जुर्रत पैदा फरमा, इस्तिक़ामत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके घरों की हिफाजत फरमा, इनके माँ बाप की हिफाजत फरमा, इनके ख़ानदान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने असातिज़ा हैं ऐ अल्लाह उनके घरों की हिफाजत फरमा, उनके ख़ानदान की हिफाजत फरमा, उनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम आका ऐ अरहमर राहिमीन ये हाथ फैलाए हुए तेरे सामने अपने फजल की भीख अता फरमा, करम की भीख अता फरमा, मग़फ़िरत की भीख अता फरमा, हुस्न ख़ात्मे की भीख अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐ करीम आका क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह हम सबको महफूज़ फरमा, क़ब्र के अज़ाब से महफूज़ फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में अव्वल पहला में दाखिला नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। ए अल्लाह अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप हज़रात वज़ू कर लें और 5 मिनट के बाद नमाज़ होगी।